عوامر کو نبیوں نے اسباب قرار دیا ہے کہ نواہی سے بچنے کو اسباب قرار دیا اور عوامر پر چلنے کو اسباب قرار دیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال سارے آخرت کے لیے اور اسباب دنیا کے لیے، کہ بھئی دنیا دار الاسباب ہے، کہ ہاں دنیا دار الاسباب ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے، ورنہ آخرت اعمال کے اعتبار سے بھی دار الاسباب نہیں ہے. آخرت میں اعمال ختم ہو جائیں گے. دنیا دار الاسباب ہے غیروں کے لیے، اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے، اور دنیا عملوں کے اعتبار سے دار الاسباب ہے. اللہ آخرت میں اعمال ختم ہو جائیں گے. دنیا دار الاسباب ہے غیروں کے لیے، اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے، اور دنیا عملوں کے اعتبار سے دار الاسباب ہے اللہ پر ایمان لانے والوں کے اعتبار سے. ہمیں اسباب اعمال دیے گئے ہیں، ہمیں اسباب اعمال دیے گئے ہیں. جو اعمال کو اسباب قرار دے گا وہ حالات میں عملوں کی طرف جائے گا، اور جو دنیا میں دنیا کی شکلوں کو اسباب قرار دے گا وہ حالات میں ان شکلوں کی طرف جائے گا. یہ بات اصل عرض کرنی ہے کہ ہم اپنا رخ بدلیں، ہم اپنا رخ بدلیں اور رخ بدل کر اس کو سوچیں کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، باوجود کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے، باوجود کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے، اگر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی تو اللہ معاف فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کا اہل بناوے. یوں آیا روایت میں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس وقت تک راضی رہیں گے، اسے لا الہ الا اللہ کہنے پر اس وقت تک کامیاب فرماتے رہیں گے جب تک وہ اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کامیابی لیتا رہے. لیکن جب وہ باوجود لا الہ الا اللہ کہنے کے، باوجود لا الہ الا اللہ کہنے کے اپنی دنیا بنانے کے چکر میں دین کے نقصان کی پرواہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ پڑھنے والے کو فرماتے ہیں کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اور یہ کلمہ اس سے رد کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے ہیں کہ تو اس کلمے کے کہنے کا اہل نہیں ہے. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن دین کے مٹنے کی پرواہ نہیں ہے. تو یوں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنی دنیا اور اپنی دکان بنانے کے چکر میں دین کے نقصان کی پرواہ نہیں کر رہا ہے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اہل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کلمے گو کے کلمے کو اس پر رد فرما دیتے ہیں. اتنی سخت بات ہے. میرے عزیزو دوستو اور بزرگوں، اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے یقین کے، اپنی حقیقت کے ساتھ آوے. اسی کے اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اسی کا حکم ہے. آمنو کما آمن الناس. تمام دنیا کے انسانوں کو حکم ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. یہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس کو کہ ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں. آمنو کما آمن الناس، ایمان وہ ایمان لاؤ جو ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. تو وہ ایمان کسوٹی ہے، وہ ایمان اصل ہے کہ اپنے ایمان کو یہاں سے ملا کے دیکھ لو، یہاں اپنے ایمان کو ملا کے دیکھ لو. یوں فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ انسان کی طبیعت
100% احکام الہیہ کے موافق ہو جاوے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ جو چاہے دعویٰ کر بیٹھے ایمان والا ہونے کا نہیں، ایمان کا دعویٰ تو وہ کر سکے گا جو یہ دیکھے کہ 100% طبیعت اللہ کے عوامر کے موافق چل رہی ہے، اور جب کوئی چیز اللہ کے عوامر کے خلاف سامنے آتی ہے تو یہ اطاعت میں اس کا مقابلہ کر لیتا ہے کہ ایک طرف خواہشات آئیں گی اور ایک طرف عوامر آئیں گے، ایک طرف عوامر ایک طرف خواہشات کہ مقابلہ ہوگا۔ یہ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہ ایمان والا مقابلہ کر سکے گا، ورنہ ہار جائے گا۔ یہ ایمان والے کو عوامر پر چلنے میں اور اپنی خواہشات کے قربان کرنے میں، حتیٰ کہ اپنی ضرورت کے قربان کرنے میں ایمان والے کو کامیابی نظر آتی ہے، اور بغیر ایمان والے کو عوامر میں ناکامی نظر آتی ہے۔ عوامر کیا نظر آئے گی؟ یہ ناکامی نظر آئے گی، اس لیے کہ ایمان اللہ کے وعدوں کے یقین کو کہتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے وعدوں کا یقین، کہ اللہ نے اس عمل پر کیا وعدہ کیا ہے، اس عمل پر کیا وعدہ کیا ہے، کہ اللہ کے وعدوں کا یقین، یہ ہے ایمان کا خلاصہ۔ اللہ کے وعدوں کا یقین ہونا، اللہ کے وعدوں کا علم ہونا، اللہ کے وعدوں کا یقین ہونا جو ایمان کی اصل علامت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے عملوں میں اللہ تعالی کے وعدوں کا مشاہدہ کرے، کہ غیب پر اتنا ایمان لاؤ کہ غیب مشاہدے میں آ جاوے، اور اللہ کے غیر سے اتنا یقین ہٹاؤ کہ یہ سارا مشاہدہ غیب میں ہو جاوے، کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے نہ ہونا، اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ابھی اس سے ہوتا ہوا نظر آنے لگے، تو یہ ایمان بنے گا۔ اب یہ ایمان اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ عملوں پر چلاوے گا، ورنہ جب مقابلہ ٹھہرے گا چیزوں کا اور عوامر کا تو یہ عوامر میں جو ہے ناکامی دیکھے گا اور چیزوں میں کامیابی دیکھے گا۔ عوامر میں کیا دیکھے گا؟ ناکامی، اور چیزوں میں کامیابی۔ تو اب چیزوں کو مقدم کرے گا عوامر پر، چیزوں کو مقدم کرے گا عوامر پر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس طرح اعمال میں پیچھے رہ جائے گا اور دنیا کی ناکامی میں پڑ جائے گا، عملوں کے اعتبار سے ناکام ہو جائے گا، اور پھر اس کی ناکامی کے اثرات یہی نہیں کہ آخرت کے، بلکہ اس ناکامی کے اثرات دنیا پر بھی پڑیں گے، دنیا پر اس کی ناکامی کے اثرات پڑیں گے اور یہ محسوس کرے گا۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، ایمان والا جو ہے وہ تو ہر حال میں عملوں کی طرف جاوے گا۔ تو یہ کہیں کہ یہ ایمان جب بنے گا، اس ایمان سے تقوی آئے گا، اس ایمان سے اللہ کے وعدوں کا یقین آئے گا، اس ایمان سے اسے عملوں پر استقامت ہوگی۔ اب یہ ایمان اسلام لاوے گا کہ بھئی اسلام کا تعارف کس طرح ہو، کہ اسلام کا تعارف ایمان سے ہوگا، اسلام کا تعارف ایمان سے ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کا ہر امر وہ انسان کے آگے سے ظاہر ہو رہا، اللہ تعالیٰ کا ہر امر انسان کے آگے سے ظاہر ہو رہا، کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ ایمان صحابہ کرام کا یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ جو احکامات نازل ہو رہے تھے ان پر تو عمل ہو ہی رہا تھا، لیکن جو احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے صحابہ کرام ان عوامر کو اپنے خلاف نازل کروانا چاہتے تھے۔ اے اللہ کے نبی شراب حرام کرا دیجئے، اے اللہ کے نبی پردہ نازل کروا دیجئے۔ ہاں، کہ جب ایمان آیا تو ایسا ایمان آیا کہ جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے تھے ان کا ضائع ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے، جو ابھی اللہ کی طرف سے حکم آیا نہیں اس حکم کو نازل کرانا چاہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہ اللہ کے نبی شراب حرام ہو جاوے، اے اللہ کے نبی شراب حرام
جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو یہ شراب کی حرمت کا تقاضا کر رہے کہ شراب حرام ہونی چاہیے, کہ ایمان اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں, اس میں یہ نقصان ہے. تو جو غفلت کی چیز ہوگی, جو اس کی عبادت میں رکاوٹ بنے گی, اس چیز کو یہ چھوڑ دے گا خود ہی. تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی شراب حرام کرا دیجیے, تو شراب کی حرمت نازل ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چاہنے پر, اور پردہ نازل ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چاہنے پر. کتنے احکامات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چاہنے پر اللہ کی طرف سے آئے ہیں, کیونکہ ایمان ہے. ایمان والا ملہم بن جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو صحیح چیز الہام کی جاتی ہے. تو اس ایمان پر میرے عزیز دوستوں بزرگوں عملوں پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. ورنہ اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے تو پھر عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, معاشرے میں ہر جگہ جو کمی آئے گی وہ ایمان کا ضعف ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ ایمان کا ضعف ہوگا کہ ایمان کمزور ہے, اس لیے ہر لائن کا حکم ٹوٹا ہوا ہے. ایمان کمزور ہے اس لیے ہر لائن کا حکم ٹوٹا ہوا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو نبیوں کو دی گئی ہے اور نبیوں کے ذریعے جس کی آواز لگوائی گئی ہے ہر قوم میں, تاجروں میں یہی کلمہ, زمینداروں میں یہی کلمہ, ملازموں میں یہی کلمہ, سرمایہ داروں میں اکثریت میں یہی کلمہ, کہ یہ کلمہ کبھی کسی قوم سے متاثر نہیں ہوا اور یہ کلمہ کبھی کسی نبی کی آمد پر تبدیل نہیں ہوا. ہر زمانے میں یہی کلمہ کہ تاجروں کو ان کی تجارت میں, زمینداروں کو ان کی زمینداری میں, ملازموں کو ان کی ملازمت میں, جو جہاں ہے اگر اس کلمے کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اس میں ناکامی میں ہے. تو ہر نبی کی ایک آواز, ہر نبی کی ایک آواز, ہر نبی نے اپنی قوم پر آ کر اس کلمے کو پیش کیا, اور جتنی شکلوں سے وہ اپنے جتنی شکلوں سے ہونے کا یقین رکھتے تھے ان تمام شکلوں کے خلاف نبیوں نے اپنا کلمہ پیش کیا. نبی نے اپنا کلمہ پیش کیا. تو اب نبی پر حالات آئے. اب کیا ہے نبیوں پر حالات کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کلمہ ان کے قوموں کے کلموں کے خلاف تھا. ان کا کلمہ ان کی قوموں کے کلموں کے خلاف تھا. ان کے پاس کلمہ تجارت, ان کے پاس کلمہ زراعت, ان کے پاس کلمہ حکومت, اور نبیوں کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید. کہ نہیں, ان شکلوں سے نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اسباب اعمال ہیں. یہ ہے نبیوں کی دعوت. اس لیے نبیوں کو اسباب سے خالی کر کے بھیجا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی کمی نہیں تھی کسی لائن کے مال کی. باندھی کیا, غلام کیا, چوپائے کیا, اور وادی بھری ہوئی تھی. جب کام دیا تو سب کچھ لے لیا کہ کئی قوم یہ نہ سمجھے کہ یہ اسباب ہوں گے تو ہدایت آئے گی. میرے عزیز دوستو بزرگوں, ہدایت کا آنا اسباب پر موقوف نہیں ہے بلکہ اسباب کا موافق ہو جانا ہدایت کی محنت پر موقوف ہے. ہم اس چکر میں ہیں کہ جب اسباب ہوں گے تو پھر ہدایت آئے گی. کسی کے مال پر اور جو ہے کسی کے عہدے پر, کسی کی صلاحیت پر ہدایت موقوف نہیں ہے, بلکہ جب ہدایت کی محنت میں قدم اٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب موافق کر دیتے ہیں, اور کبھی بغیر اسباب کے براہ راست نصرت فرماتے ہیں. کہ ابراہیم علیہ السلام کی نصرت براہ راست کی ہے. اللہ تعالیٰ کا امر براہ راست آپ کو کہ قدم اٹھایا تم نے, اب اسباب ہم موافق ایسے کریں گے کہ جو مخالف اسباب تھے ان کو موافق کریں گے.
اور نوح علیہ السلام کے لیے کیونکہ ہم پانی ایسی جگہ سے لاویں گے جہاں سے پانی کے آنے کا تصور نہیں ہو سکتا کہ آگ میں اور پانی میں تضاد ہے.